جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی عنایتوں پہ بہت زیادہ خوشی بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی ایک اور بہار عطا کی ہے۔ دوسری طرف جب کوئی آ جائے اور اس سے پیار ہو جائے تو پھر اس کے جانے پہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہمارا مہمان لوگوں کی عزتیں اور بے رخیاں سمیٹتے ہوئے دونوں انداز میں یہاں سے اپنے آخری مراحل اور ایام سے گزر رہا ہے۔ رمضان کا ماہ مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایکو ختم کر دینا، جو چیزیں لے کر کے رحمتوں، عنایتوں، کرم، توبہ، رجوع ہمارے پاس آیا تھا، اور ابھی ایام باقی ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو اپنا اپنا لب و لہجہ اور انداز دیکھنا ہوگا کہ ہم قدردانوں میں رہے یا باغیوں میں اور نافرمانوں میں رہے۔ انسان خود احتسابی سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر اپنا احتساب انسان خود کر لے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی دوسرا کرے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے مشہور زمانہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، خود کو چیک کیجئے کہ میرا انداز کیسا تھا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا رہ گیا ہے۔ اگر اللہ کے کرم سے، خاص رحمتوں سے میرا اور آپ کا انداز رمضان کے ساتھ پیار والا، استقبال والا، محبتوں والا، عزت اور اکرام والا رہا ہے تو اس بات پہ مجھے اور آپ کو دلی خوشی محسوس کرنی چاہیے، لیکن فخر اور اکڑ نہیں، عاجزی کے ساتھ جو نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور نیکی کر کے جس میں اکڑ، تکبر، غرور، ریا اور دکھاوا آ جائے، میرا مالک اسے شرک اصغر کے زمرے میں ڈال کر کے فارغ کر دیتا ہے۔ حضرات، سچی بات یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی اپنے معاملات دیکھیں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے افراد و احباب میں اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جہاں ہمیں بے شمار ایسے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے جس سے
دنیا میں تو شاید وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کتاب اللہ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں کتاب اللہ کا ایک مقام احباب کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس الوداعی جمعہ کو کچھ ایسا کر دے کہ مالک موسم آیا تھا، سیزن آیا تھا، کما نہیں سکے، کوئی خاص محنت نہیں کر سکے، لیکن اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرا خوف دل میں ہے، تیری ہیبت، تیری صفات قہاریہ معلوم ہے۔ اللہ کمزور لوگ ہیں، ہمت کرتے ہیں ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آگے بڑھتے ہیں قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کر نہیں پاتے۔ اللہ ہمارے ایمان کو دیکھ کے، تڑپ کو دیکھ کے مالک معاف کر دے۔ یہ سورہ فرقان ہے، قیامت کے دن جب حق و باطل میں فرق کیا جائے گا، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا، مجرم سائیڈ پہ لگائے جائیں گے، اور جنہوں نے زندگی کو زندگی سمجھ کے، مالک کی امانت سمجھ کے گزارا ہوگا، انہیں سائیڈ پہ کیا جائے گا۔ اس زمرے میں مالک الملک فرماتے ہیں کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے آسمانوں میں برج بنایا، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں اس نے چمکنے کے لیے سیاروں کو، سورج کو ٹکایا، وقمرا منیرا، اور اس میں بہت ہی خوشنما روشنی والے چاند کو وہ رکھا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اتنی زبردست طاقت ہے، بابرکت والی ذات ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو بنایا، خلفتاً ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ ہر اس بندے کے لیے چار بڑی نشانیاں ہیں، دن کا اور رات کا، سورج کا اور چاند کا۔ اگر انہی پہ غور کر لیں تو اس بندے کے لیے بطور نصیحت، یاد دہانی کہ جو دن سے نور دے کے چھین لیتا ہے وہ میری زندگی لے کے بھی واپس لے لے گا، جو رات کے اندھیروں کو چیر کے دن کو بیچ میں داخل کر دیتا ہے وہ میری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے، چاند ٹھنڈا اور سورج گرم کر کے بتاتا ہے کہ میں کائنات چلا رہا ہوں، تو تمہیں شکر گزاری کرنی ہے، اور شکر گزاری کے لیے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ سنی ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، ڈرنے والے، میری یاد میں اپنے مستقبل کو نہ بھلانے والے اور اپنی فکر کرنے والے، یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے۔ عباد الرحیم اللہ نے کہیں نہیں کہا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے کیوں ہیں؟ کہ مانے تو بھی وہ قدر کرتا ہے، نہ مانے تو بھی عطائیں نہیں روکتا۔ تو اس قدر دنیا میں کوئی بھی انسان آپ پہ مہربانی نہیں کرے گا کہ آپ نافرمانی کریں، بغاوت کریں، اور وہ پھر آپ کو اپنی فیکٹری میں، جاب میں یا کسی جگہ اپنے ماتحت رکھ لے، فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فارغ نہیں کرتے، عطائیں بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور یہ رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، یہ دھیمی چال چلتے ہیں، یہ نرمیوں سے چلتے ہیں۔ حضرات اگر اسی جملے کو دیکھ لیں تو یقین کیجئے ہماری اکڑ ہر دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ میری دولت، میرا پیسہ، میرے برانڈ، میری زندگی کے اندر معلوم نہیں کیوں وہ عاجزی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جس کو دیکھو وہی، جس کو دیکھیے وہی۔ حالت یہ ہے کہ یوں لگتا ہے
کہ وہ اکڑ شاید کل کے فرعونوں میں نہیں تھی جو آج میرے اندر آ چکی ہے۔ کس چیز کی اکڑ ہے؟ پانی ہے، ایک بلبلہ ہے پانی کا، ایک ہوا ہے، لیکن دن بدن بھرتے جا رہی ہے۔ کوئی کسی کو انسان نہیں سمجھ رہا، مار دھاڑ کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ ان کی چال زمین پہ بڑی دھیمی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی جاہلانہ رویہ اپنائے تو وہ سامنے سے بولتے نہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرات، ہماری جنگوں کا آج بہت بڑا سبب، سوشل میڈیا پہ ہماری اخلاقی بربادیوں کا سبب، دنیاوی تعلقات میں قطع تعلقی کا سبب، ہماری محرومیوں کا سبب، صلہ رحمیوں کے اندر دراڑوں کا سبب، اگر یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے تو ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جہالت کا ثبوت دے بھی، لڑے، گالی گلوچ کرے، غلط رویہ اپنائے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ ہر بات پہ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں بات کا اگر دوہرا جواب نہ دیا تو جیت نہیں ہے۔ یہ چپ رہنا بھی، خاموش ہو جانا، یہ بھی انسان کی جیت ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی جاہلانہ انداز اپنائے، آپ چپ ہو جائیں، جواب دے سکتے ہوں، پوچھ سکتے ہوں، فارغ کر سکتے ہوں۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ہمارا تھوڑا نام ٹیڑھا کیا ہے تو ہم اس کو گردان گالیوں کی سنا دیتے ہیں۔ میں سچی بات ہے کبھی بھی اتنا دکھی نہیں تھا جتنا اس بار کہ لوگوں نے اپنے ائمہ کو، اپنے بڑوں کو، وڈیروں کو، اور میرا ایمان ہے کہ جن کی قدر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں مگر زمین کے وہ ان سے عمر میں ان کے بچے اور پوتوں سے بھی چھوٹے، نواسوں سے بھی چھوٹی عمر کے لوگ اٹھ کے اپنے بڑوں اور وڈیروں پہ جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا۔ وہ لحاظ، وہ مروت، وہ پاس، وہ وقار، اس کا پہلو اگر بڑا کچھ کہہ بھی دے تو مد مقابل چپ رہیے گا، خاموشی اختیار کیجئے گا۔ یہی توبہ کا رستہ اور توفیق کا راستہ ہے۔ اسی طرح مالک فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والوں کی راتیں، بندوں کی راتیں جاگتی ہیں قیام میں، سجود میں، اللہ کے سامنے۔ ہماری بھی راتیں جاگ رہی ہیں۔ ہم پہلے اتنا نہیں جاگتے تھے، لوگ عشاء پڑھتے سو جاتے تھے۔ دیہاتوں میں شاید ابھی بھی اس میں کچھ بہتری ہے۔ شہر، ہماری شہری زندگی آدھی رات کھانے پینے میں، گپوں میں، فضولیات میں، اور پوری پوری رات اللہ کی نافرمانیوں میں۔ رب نے ہمیں آلہ تو دے دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ اور ہماری انگلیاں، یہ ہماری آنکھیں، دنیا جانے یا نہ جانے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ سچی بات ہے کہ دل چر جاتا ہے جب میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھتا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ ہماری راتیں جاگ رہی ہیں، سوتی نہیں ہیں، مگر اس کے اندر عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، انابت بھی نہیں، للہیت بھی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو فضول ساری رات بھاگم بھاگ، لیکن اس کا فائدہ شاید نظر نہ آئے۔ توجہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے تو اپنی راتوں کو جگانا ہے تو اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ حضرات، ایک اور اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کوئی غلطیوں سے پکڑ کے جہنم میں نہ ڈالنا۔ میں جہنم کو پڑھ رہا تھا، سچی بات یہ ہے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کتنا کمزور ہوں، وہ آگ کتنی طاقتور ہے، سزائیں کتنی سخت ہیں، میرے جرم کتنے ہیں، میری ضد کتنی ہے، اور مجھے ڈر بھی نہیں۔ میں نے دفاع کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے اس حمام میں ننگے ہو گئے، کوئی خوف نہیں رہا، بندوں کا خوف نہیں، بڑوں کا ڈر نہیں، ماں باپ کا حیا نہیں۔ جب ان کا ہی نہیں تو پھر رب کا کہاں سے آئے؟ جو دیکھے ہوئے ہیں ان کا ڈر نہیں رہا، اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے توبہ، حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ
ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہماری زندگی تو جیسی گزر رہی ہے اللہ آخرت اچھی کر دے، لیکن آخرت وہی ہوتی ہے جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ بھی توجہ کریں، میں بھی سوچوں، دن میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے محبوب کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہاتھ میں ان کے تسبیح نہیں ہوتی تھی، لیکن 70 سے زیادہ مرتبہ، 100 سے زیادہ مرتبہ محبوب رب سے معافیاں ہی مانگے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم بڑے سخت دل ہو گئے ہیں۔ کیا مجال کہ مرد غلطی کر کے غلطی کو تسلیم کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ہر خطبے میں سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، رٹا بن گیا میرے لیے، آپ کی سماعتوں کا رٹا ہو گیا ہے، نہیں ڈر رہا ہی نہیں۔ محبوب میں دیکھتا ہوں کہ کیا جرم تھا جو کوئی انہوں نے کیا ہو، شاید گناہ کی معمولی سی الف با سے بھی وہ واقف نہ ہو، لیکن 100 بار استغفار، 70 مرتبہ ترلے منتیں اللہ کی، اللہ معاف کر دے۔ قرآن پڑھیں، آیت سزا کی آئے، میرے پیمبر وہاں تڑپ جائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اور ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ قبر کا عذاب ہی نہیں ہونا۔ اللہ بھلا کرے میرے ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا جن کو انکار حدیث معلوم نہیں کہاں سے یہ لگ گیا ہے۔ پیغمبر کی زندگی روتے گزر گئی، صدیق کے آنسو داڑھی بھگوتے چلے گئے، فاروق جیسا بڑا دبنگ بندہ انگوٹھی پہ لکھے ہوئے ہے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تو نے صدا نہیں رہنا، یہ شاہی نہیں رہنی، یہ حکومت، یہ خلافت نہیں رہنی، یہ عرب و عجم کی جیت نہیں رہنی، موت کو سامنے رکھ۔ شاید تیرے سامنے لوگ ویسے نہ بول سکتے ہوں، لیکن خاموش واعظ چارپائی پڑی ہے، یہ تجھے جو نصیحتیں کرتی ہے نا اس پہ توجہ کر۔ کفا بالموت واعظا یا عمر، یہ بہت بڑا واعظ ہے۔ میرے باپ کی قبر، میری ماں کی قبر، اس قبرستان میں ان گنت لوگ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی یہ خاموش آبادیاں بلا بلا کے روک روک کے کہتی ہیں بہت تیز چل رہے ہو، رکو، ہم سے پوچھو کیا بیت رہی۔ تو میرے بھائیو توبہ کریں، عادت ڈالے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ اللہ سے ترلے ڈالتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ اگر لکھ بھی دیا ہے ہماری تقدیر بدل دے، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، مالک چٹی اتنی گل نہیں پڑتی جتنا تیری کتاب کو پڑھ کے پتا چل کہ بڑا تکلیف دے، کوئی نہیں چھڑانے والا، اللہ تو جان چھڑا دے۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، لوگوں بڑی قرار کی بدترین جگہ ہے جہاں جکڑ لیے جاؤ گے، ٹھہرا نہیں جائے گا مگر ٹھہرنا پڑے گا۔ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو بلا وجہ کی فضول خرچیاں نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی پہ اتر آتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، یہ اس کے بین بین اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ جملہ بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ نکلتا ہوں ملک کا چپا چپا پھرنے کے بعد یہی پتہ چلا ہے کہ اللہ تیرے نام لینے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ چوٹ لگے، دکھ آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، اللہ غیروں کو پکارنے والے بہت ہو گئے، اللہ تیرے بندے بہک گئے، مالک دور چلے گئے ہیں تجھ سے، در در پہ دھکے کھا رہے ہیں، اللہ تیری توحید کے در اور موتی جو بے بہا ملے تھے اللہ سب بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ پیغمبر کی امت کو توحید کی سمجھ دے دے۔ بھائیو توبہ کر لے، شرک سے نجات کا موقع ہے، رمضان ہے، معافیاں ہیں،
तरले डाल लो, वास्ते डाल लो, अपना माजी ले आओ, अल्लाह कबूल करने को तैयार है। बस इतनी तड़प रखो कि अल्लाह मरूं तो मौत तौहीद पे है, अल्लाह मुझे शिरक पे ना मार, अल्लाह मेरी नस्ल सोशल मीडिया दुनिया भर की अल्लाह ताकतें लगी हुई हैं मेरे बच्चों को अगवा करने में, काफिर बनाने में, मुशरिक बनाने में, मुल्हिद बनाने में, इनकारी और जिद और अना पे लाने में। अल्लाह किसको कहूँ, किसके सामने? तेरे सामने तरले। अल्लाह तू दिल बदल, हमारे हालात बदल, अल्लाह आसानियाँ फरमा। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ये अल्लाह के बंदे कातिल नहीं होते, हमने जन्नतों के लिए कत्ल शर्त रख दिया, इसको मार दो जन्नत मिलेगी उसको। जब तक अमीर वक़्त कुफर के खिलाफ नबर्दज़मा होके मैदान में उतरने का नहीं कहता, सच्ची बात यह है किसी काफिर को भी हाथ में लेके मारने की इस्लाम मुझे इजाज़त नहीं देता। अगर वो मेरे वतन में हैं तो जिम्मी हैं, जिजिया देंगे, टैक्सेस दे रहे हैं, उनकी हिफाजत करना और उन्हें अपनी हुदूद में रहना और उसकी पासदारी करना, ये मेरा ईमान था। मैंने तो कलमा गो मारने शुरू कर दिए। मैंने मालूम नहीं क्या देखा है, मुझे कौन सी गेम्स मेरे बच्चों को सिखाई गई। कल मैं पहलवानी सीखता था, आज मेरे हाथ में स्नाइपर्स है, असलहा है, वेपन्स है। मेरे बच्चों की खेल ये दी गई, अपने बच्चों को संभाल के रखा बनाने वालों ने, और हमारे बच्चे छोटी छोटी बात पे हाइपर होके जवान होते हैं, खुदकुशियों की तरफ, मारने की तरफ। मामूल बन गया है कि बच्चा बाप को कत्ल कर रहा है, बेटी मां को मार रही है। अल्लाह, बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूं मैं, मेरा हर भाई फेस कर रहा है। हम बाहर निकलते में यकीन नहीं होता। अल्लाह तेरी इबादत गाहों में आते हैं, तेरा उतना डर नहीं होता जितना डर ये होता है कि कहीं कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, मालिक आए तो बच्चों को वापस शायद मिलने की। वो बच्चे को आपने रोते नहीं देखा बाप की मैयत में, जिसका मरता है पता उसी को चलता है। अल्लाह के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल रखिएगा। अगर कोई मारने पे भी तुला है तो काबिल वाला नहीं, हाबील वाला अंदाज इख्तियार कीजिएगा। काबिल सके भाई को मारने पे तुला हुआ है, वजह एक औरत है, दुनिया का मालूम आता है, ये मफाद यहीं पे रह जाना है। ना आपके काम, ना मेरे काम, ना औरों के काम। मेरे घर की 19 कब्रें और चारों तरफ पड़ी हुई जायदादें आज भी बताती हैं, लोग हैं, जमीन चलती रहेगी, ये नहीं रुकती, कारोबार नहीं रुकते, काश्तकारियां नहीं रुकती, लेकिन लड़ने वाले और मारने वालों की दुनिया खत्म कर दी जाती। आगे भी मौत और जहन्नम, इधर भी मौत और जहन्नम। एक इंसान का कत्ल अगर इंसानियत का कत्ल है तो मैं कहा हूं तौबा करें, ये अपने अंदर से लड़ाइयां खत्म करें। ये एतमाद दिला के मारना, माजरतें करके मारना हमारा वतीरा बन चुका है। मत ऐसा कीजिएगा। दुनिया में किसी को धोखा दिया जा सकता है मगर आखिरत में मत पहल करें। अगर किसी से पहल हो गई है तो मामला अल्लाह की सुपुर्द कर दे। ये खाना जंगी की तरफ जो मेरी कौम बढ़ाई जा रही है, कभी मजहबी नाम पे, कभी सियासत के कार्ड पे, कभी सूबाई कार्ड पे, कभी लिसानी कार्ड पे, ये कार्ड मत खेलें, ये हमारे लिए तबाही का कार्ड है। छोटी छोटी बात पे शौहर बीवी को मार रहा है, पूरा मीडिया ट्रायल भरा हुआ है, बीवी शौहर को मार रही है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है। अल्लाह के लिए रुकिए। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यज़नून। ये इस वक्त कहते थे हमारे बड़े कि यार पंजाब में ना 2-3 जगह पे लफ्ज़ बोलते हुए शर्मा जाते थे, घबरा जाते थे कि चकले हैं, पुराने दौर के बने हैं। अरे जी, अब तो बकायदा चैनल्स पे बैठ के निकाह की मुखालफतें और शर्तें लगी हैं कि 18 साल से पहले नहीं होगी। बच्चा 13 साल में जवान हो रहा है,
بیٹی 12 سال میں جوان ہو رہی ہے، مگر نکاح پہ شرط لگی ہے کہ عمر 18 سے کم ہوئی تو نکاح خان کو پکڑا جائے گا۔ ظالموں، پکڑنا تھا تو جو بیٹیاں گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی ہیں، جو بچے بھاگا کے لے جاتے ہیں، ان کے نکاح پڑھانے والے کو پکڑتے، روک تھام کرتے۔ یہ جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا جوہر ٹاؤن میں، اس جیسے پتہ نہیں کتنے ہوتے رہتے ہیں، کتنے بھائی کٹتے ہیں، کتنے باپ ان کے سر کٹتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں ایک اپنی اس انا کے لیے، مگر جو مسنون نکاح تھا اس کو بین کیا گیا، اور جو حرام تھا، ولی کے بغیر ہونے والا نکاح ہے ہی نہیں، اسے جائز قرار دے دیا گیا۔ فرمایا زنا کے راستے عام، مگر یہ بچ کے چلنے والے ہیں۔ حضرات، نکاح کی طرف بڑھیے۔ سچی بات یہ ہے کہ افراد تفریط ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو اجازتیں دی ہیں اس کی طرف بین نہ کریں، پابندیاں نہ لگائیں۔ یہ جہیز کی سختیاں، یہ مال کی کثرت، یہ ہونا وہ ہونا، یہ چند لوگ جو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ان کی شادیوں نے ہمیں بہکا دیا ہے۔ اور پیغمبر کی بیٹی جو رول ماڈل تھی، محبوب جو سپریم رول ماڈل تھے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، نہ رہی ہمارے اندر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا، اگلے دن دیکھا تو توشے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں ولیمے کا۔ اعلان کیا، یار جس کے گھر میں جو پکا ہے نا مسجد میں لے آئے۔ مسجد مہمان خانہ بن گئی، شادی ہال بن گئی، دسترخوان بچھ گئے، دوست احباب کسی کے پاس کھجور، کوئی پانی، کوئی سالن جو پکا ہے لے آئے ہیں۔ میرے محبوب نے اعلان کیا ہے کہ میں نے شادی کی ہے، یہ اس کا ولیمہ سمجھیے، بسم اللہ پڑھی گئی ہے، کھایا گیا ہے۔ حضرات، کالے سے کالے ایک مرد کے لیے عرب کی حسینہ اور جمیلہ جوان بیٹی جو محبوب نے اس کی بات سنی تھی، والد آئے تھے، حضور کوئی اچھا سا رشتہ ملے تو میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود کہہ دیں، اشارہ تھا تو چلے ہمارا تعلق بھی خانوادہ نبوت سے جڑ جائے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی آیا تو میں کہہ دوں گا۔ ایک شخص آیا، ریئلٹی، آپ نے میچ وہاں کر کے، جو ہم کہتے ہیں جناب یہ میچنگ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، عمر دیگر چیزیں، رنگت، اللہ اکبر۔ کہا حضور کوئی رشتہ؟ کہا یار فلاں شخص آیا تھا، اس کی بیٹی ہے، جاؤ اس کو کہو میرا پتہ کرے۔ گیا، دستک دی، مالک باہر نکلا، کہا میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے انہیں رشتے کا تو کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بغیر کسی کفو کے، برابری کے، ہم پلہ ہونے کے کوئی جوڑ تو ہو۔ بیٹی اندر سن رہی ہے، ابو جی بات سنیے گا، آپ حضور کو کہہ کے آئے تھے؟ جی میں نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے جو بھیجا ہے اسے واپس مت کیجئے، مجھے منظور ہے۔ وہ بیٹیوں کی صداقت، ماں باپ کے ساتھ تعلق، اللہ کے حضور کے ساتھ نیکی ختم ہو۔ باپ ماں ترلے ڈالتے رہتے ہیں، بیٹیاں باغی، بچوں کے پاؤں میں پٹکے رکھتے ہیں، چادریں رکھتے ہیں، اپنی پگڑیاں رکھ دیتے ہیں۔ ہاتھ میں نے دیکھا ہے باپ کو اپنے بچے کے پاؤں پہ رکھا ہوا، کیا مجال جو بچے مان جائیں۔ سادگی، پیغمبر کی اطاعت، اتباع، نکاح کی طرف آنا ہوتا تو شاید ہمیں یہ جہیزوں کی، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ جاب، کاروبار، ان کی جو جسمانی ضرورت تھی اس کی طرف نہ بڑھ سکے۔ نتیجہ کچھ اور نکلا، آزمائش در آزمائش بڑھ گئی۔ سچی بات یہ ہے، کیفیت یہ ہو گئی ہے، لوگ رشتوں کا کہہ دیتے ہیں، جس سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں ان کی پہلی شرط ایسی ہوتی ہے کہ خون جل جاتا ہے۔ کیا کہیں؟ لڑکی والوں کو کیا بتائیں کہ لڑکے والے کیا کہہ رہے ہیں؟
ہمت ہی نہیں پڑتی. سچی بات ہے, کہنے کی ہمت نہیں پڑتی. بھائی میں صرف رشتہ کرواتا ہوں, جی آپ ہمیں پہلے تصویر, آپ خود دیکھ لیں, وہ پردہ دار گھرانہ ہے تو میں تصویر آپ کو کہاں سے, سر جی پھر آپ بیچ میں رہنے دے, پھر ہم کوئی اور دیکھ لیں گے. یعنی ایسی ایسی چیزیں شرطیں بن گئی ہیں کہ میرا رب معاف کرے. پھر زنا نے تو عام ہونا تھا, بدکاری نے, عیاشی نے, آوارگی نے. ہم سارا الزام دھر دیتے ہیں سوسائٹی پہ, لیکن پیچھے ہمارا چال چلن. ہمیں بہت برا لگا ہے وہ انسان کہ جس نے شاید منہ پہ تماچے سیدھے مارے ہیں. ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دیوس کو دیوس نہ کہے, زانی کو زانی نہ کہے, برے کو برا نہ کہے. مدارس میں ہمیں ڈر لگتا ہے. مجھے اتنا سوال رمضان میں کوئی نہیں آیا جتنا یہ آیا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. بھائی اللہ کے گھروں میں بیٹھیں, اپنے گھروں میں نہیں. جس کا اعتکاف ہے اس نے اپنے گھر بلایا. سر جی وہاں ڈر ہے, وہاں خطرہ ہے. میں نے کہا کبھی بیٹی کو بھیجتے ہوئے کالج یونیورسٹی ڈرے ہو؟ کبھی ہاسٹل میں رکھتے ہوئے ڈر پیدا ہوا ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ اس نے جو کہا تھا کہ وہ ڈانس کر رہی ہے, ذرا پتہ کر. آپ کو بہت برا لگا, سب کو برا لگا. چلے ہم بچیاں پڑھاتے ہیں تو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ کہنے پہ برا ہے, ہم کر کے بھی برے نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اپنے گرے بانوں میں جھانکنا چھوڑ دیا. توبہ کی ضرورت ہے, رجوع کی ضرورت ہے. بیٹیوں, ماں باپ نے سدا سر پہ نہیں رہنا. اولادوں, یہ بوڑھے ہو گئے, یہ تنہائی میں روتے, تمہیں جوانیاں مبارک. کبھی ان کے خاموش آنسو جو اندر گرتے ہیں ان کا بھی پتہ کرے. ماں باپ اچانک کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا. کوئی اندر کا غم تھا, زخم تھا, ناسور تھا, کینسر بن گیا, ٹوٹ گئے یہ لوگ. ان کا پتہ کرو, ان کی خبر رکھو, ان کا دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. لوگو اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور اسی چلن پہ رہے تو پھر یہ جہنم میں مجھے تمہیں پھینکنا پڑے گا. حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے, یہ تو بتاؤ میرا کیا فائدہ ہے؟ تمہارا رب تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا جب تم سدھر ہی نہیں رہے, سن ہی نہیں رہے, مان ہی نہیں رہے. اللہ سورہ آراف میں ایسا تعارف کرواتے ہیں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اکثر جن و انس کو جہنم میں ڈالنے کا سامان تیار کر دیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ. صاحب دل لوگ ہیں, ان کے دل ہے, دھڑکتے ہیں. صاحب دل لوگ ہیں, سب کی سمجھتے ہیں, رب کی نہیں سمجھتے. سر جی ہم ہر چیز سمجھ رہے ہیں. سچی بات ہے, چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کو کہتے ہیں مینوں بڑیاں سمجھانے, مینوں بے وقوف نہ سمجھا جائے. میں چلا نہیں, میں ویسے یہ عملہ بن کے تواڈے چ پھردا رہنا, تسی سمجھدے ہو کملا ہے. مجھے سب خبریں ہیں, تمہیں سب خبریں ہیں. قرآن کی خبر کا میں نے گزشتہ ملاقات میں عرض کی تھی, اللہ دا واسطہ جے قرآن شروع کر لو. قرآن کی خبروں پہ رک کے تصدیق کرو, قول سے بھی, دل سے بھی اور عمل سے بھی. اگے حالات بڑے تنہا تنہا نے, یکتا یکتا, کوئی نہیں جے نال ہونا. یار ایتھے تو کوئی اللہ نہ کرے پونڈ پیچھے لڑ جائے نا تے کئی دا یارا کمیز چک کے ویکھی تے جے قبراں چ ڈنگ پے تے کنے پیچھے کھرکنا جی. کون لحاظ کرے گا, کون پاس آئے گا؟ یا مالک تو ہی اپنا کرم کر, ہماری ضد نہیں ختم ہو رہی. اللہ کہتے ہیں میں وہاں پھینکوں گا, یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, مرنے سے لے کے قیامت تک جلاؤں گا. پھر جب مستقل چلان کاٹ کے جیل کی شکل میں جہنم دوں گا. یہ قبر کے حوالات اور اگلی جہنم, اس قدر عذاب بڑھا دوں گا, اس قدر بڑھا دوں گا. پھر یہ بے شرم, بے حیا, بے وقار, بے عزت ہو کے یخلد فیہ محانا, ذلیل ہو کے رہے گا, رسوا ہو کے رہے گا. قرآن کو پڑھیں تو لگتا ہے پانی مانگیں گے
ان کے وجود کی پیپ ٹپک ٹپک کے گرم کر کے کھولتی ہوئی ان کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں کسی نے خبر نہیں دی کہ کل کیا ہوگا؟ جب تمہیں لپیٹ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، باندھ لیا جائے گا، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے گا، جب تم توڑ دیے جاؤ گے، یہ جو پھیلے ہوئے رقبے لے کے پھر رہے ہو نا، ٹانگیں اپنی چادر سے زیادہ اور اوقات اور برتن اور ظرف سے باہر نکلے ہوئے ہو، جب ہم جکڑیں گے نا، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے کہکہے ہیں، بڑی جگ ہنسائیاں ہیں، بڑے تبسم، بڑی مسکانیں ہیں، بہت استہزاء مذاق ٹھٹھے مخول ہے، ڈرے ہوئے چہرے، سہمے ہوئے چہرے، قرآن کہیں کہتا ہے سیاہ چہرے، فک چہرے، یہ دنیا میں کریمیں لگا لگا کے ختم کر دی، رب کریم کی طرف نہ بڑھے۔ لوگو اللہ کریم کی طرف آ جاؤ، لوٹ آئیے، رجوع کر لیجئے، درد بڑھ جانا ہے، اہانت اپنی انتہا کو پہنچ جانی ہے، بھوک لگے گی، ان کے منہ میں چھتر تھوہر ٹھونسو، کانٹے دار بوٹی، زقوم منہ کے اندر سے چیر کے نکلتا ہوا، اپنی پیپ جہاں سے گزرے گی جلد ملے گی، گلا کے رکھ کے جلا دینے والی بدبودار پانی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ میں کافروں کا ذکر نہیں کر رہا، عاملوں کا کر رہا ہوں، نمازیوں کا کر رہا ہوں، روزے داروں کا کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پھر یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی کرنے کا ہی تو فائدہ ہے، اصولوں پہ کیجئے، قواعد پہ کیجئے۔ اگر آپ آبجیکٹو کے اوپر کچھ لکھ کے آ جائیں، نمبر نہیں ملنے والے، خالی دائرے ہیں انہی کو بھریے، جو پراپر ہے صحیح ہے اسی کو بھریے، آپ پاس نہیں ہونے والے۔ کہیں گے میں پیپر دے کے آیا ہوں، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے سال 2 سال محنت کی ہے، پوری زندگی یومن او بعد یوم یوں بن جائے گی کہ ابھی کل کی بات ہے، لیکن اگلا عذاب بڑا لمبا ہے، پکڑ بڑی لمبی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور کیسے پھینکے جائیں گے یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، شرم آتی ہے، اللہ کی قسم درد ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ 70 ہاتھ جہنم کی لوہے کی تیار کردہ وہ ڈانگیں، وہ سلاخیں پیچھے سے ڈالی جائیں گی، منہ سے نکالی جائیں گی۔ ہم نے ہر شے الٹ دی ہے، جب رب رخ الٹے گا نا چیزیں اکثر منہ سے ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ نے وہ بول و براز کے اخراج کے لیے جگہ رکھی، مگر ظالموں کے ظلم جکڑ کے رکھا ہوا تھا رب کی شریعت کو، دین کو، قانون کو، قاعدے کو۔ گھر میں چودھری تھا، ڈنڈا سوٹا بن کے رہتا تھا، خبردار میرے ہوں جے کسی نے کچھ ایسا ویسا کی تھا۔ بچوں کے اوپر، اولادوں پر، ہمسایوں پر، محلے داروں پر، مسجدوں پر، ایک ایک چیز میں پریشان کن کیفیت لے کے ظالم فرعون نمرود بنا ہوا۔ جب ان ظالموں کے پیچھے سے سلاخیں ڈال کے منہ سے نکال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، منہ کھولو تمہیں مشروب پلائے جائے۔ چلیے آج کسی کے گھر آپ کو گرم کھولتا ہوا ٹوٹی سے پانی پلائے تو انسلٹ فیل کریں گے۔ جہنمیوں کی پیپ منہ میں نچوڑی جائے گی اور کہا جائے گا زک زک، چکھ ذرا، ٹیسٹ چکھ۔ شراب کو منہ مارتا تھا، حرام کو منہ مارتا تھا، منع کردہ چیزوں کی طرف، منائی کی طرف بڑھتا تھا، زک کہتا تھا اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، چکھ بولتا تھا پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں اور کسے نل کی کنڈی لا، آج چکھ، بلا کسی کو دے آواز۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، مرو مرو دیئے دسترخوان لا دو، بھوک لگی ہے، افطاری کرنی ہے، نرم غذا ملتی ہے، کیلے ملتے ہیں، فروٹ ملتے ہیں، فروٹ چاٹ ملتی ہے، من پسند جو ہے مرغن غذائیں ملتی ہے، پسند نہ آئے تو بول پڑتے ہیں، ایتھے بولے آ جائے۔
लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री, ये छितर थोहर दुनिया में हर कांटेदार चीज़ ऊँट खा जाता है। मैंने ऊँट के तरले करके देखे, यार आप पत्ते भी ज़रा खा के वेख। फुड़कड़े मार के कहने लगा नहीं साइड पे ले जा, ये मेरे खाने के लिए नहीं बना, तुम्हारे दिखाने के लिए बना है कि ये जहन्नम से करोड़ गुना हल्का है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी ये हालत है, क्या कर रहे हो? सर जी अल्लाह के लिए इन चीज़ों से अपने आप को पीछे लाएं। कैसे अल्लाह, मसला क्या हल होगा, कैसे बच सकूं? फरमाया इल्ला मन ताबा, जो सच्ची तौबा कर ले, तौबतन नसूहा, यहां बैठे बैठे अपने रब से काल मिला ले, गिड़गिड़ा पड़े। अभी भी रातें बाकी है, मुलाकातें बाकी हैं, अभी रोजे बाकी हैं, अभी क़याम बाकी है, अभी मौका बाकी है, अभी सांसें बाकी है, अभी मरे नहीं हम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिंदा है। बड़े सारे लोगों के आज ऐलान होंगे अल्लाह को प्यारे हो गए, शायद अल्लाह हमें मौका दे दे। इल्ला मन ताबा, जो सच्ची तौबा कर ले। इल्ला मन ताबा, जो तौबतुन नसूह कर ले। इल्ला मन ताबा, जो डर जाए, वह आमना, और अपनी गलतियां मान ले। एक माना ईमान लाना भी है, एक ये भी माना कर ले कि अपनी गलतियां मान ले। हम तौबा तो करते हैं गलती मान के नहीं, अच्छा यार ठीक है चल माफ कर दे, लेकिन अकड़ वहीं पे है। अगर कोई कह दे कि आगे होके जरा गले लगा ले, नहीं बस ठीक है, नहीं काफी, नहीं बड़े आगे, तरले डाले, अल्लाह के वास्ते डाले, वसीले डाले, अल्लाह की सिफतों के नाम ले लेके मांगे अल्लाह में तौबा। कवाली लगा के बैठना भी तौबा है। नहीं, ऐसी तौबा तेरे रब को चाहिए। तेरे रब को म्यूजिक पसंद नहीं है। ये जो लोगों ने धोखा दे रखा है ना, रब ने जो बनाया है वो तेरी बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं तुझसे जो मांगा है ताल और लय, वो कुरान की आयात की तिलावतें मांगी है, गाने तराने नहीं, इश्किया नहीं, आशिकी मशूकी के चक्कर नहीं। मैं सुन रहा था आशिकों की जन्नत, सर जी पता नहीं मामला मेरे रब को ले। मुहिब्बीन की जन्नत तो मैंने कुरान में सुनी है, पूरी अहादीस के सफ़हात खंगाल मारे, एक जगह भी आशिकीन की या आशिक की जन्नत नहीं मिली मुझे। आशिक फराडिया होता है, धोखेबाज होता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। मुहिब सच्चा होता है, मवद्दतें रखने वाला, ये रब का महबूब होता है। इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ इश्क को एक भी मर्तबा शरीयत में इस्तेमाल होने ही नहीं दिया, नहीं होने दिया। अल्लाह ने इस्तेमाल ही नहीं होने दिया, मादा ही नहीं आने दिया इसका। बुरा ही इतना था। मुहिब बन के तौबा करे, अपनी गलतियां माने, रुजू करे, वह अमिला अमलन सालिहा, और जो गलत कारी पे चल निकले हैं ना, मिलावटों से लेके धोखों तलक, चुगलियों से लेके गीबतों तलक, मार धाड़ से लेके कत्लो गारत तलक, और कुरान को छोड़ के मर्जी की सियासत तलक, अदालतों में दुनिया के बनाए हुए कानूनी से इंसानों को जकड़े हुए रहमान के कानून की बस तस्वीर लगी हुई। लोगों, अल्लाह के लिए अमल साले की तरफ आए। खुशखबरी सुनिए, अल्लाह कहते हैं फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐसे लोग जो तौबा कर लेंगे, जो डर जाएंगे, जो इनाबत करेंगे, जो मिटा लेंगे, जो झुका लेंगे, मुआफ़ी मांग लेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, सच्चे दिल से लौटेंगे, मैं इनकी तौबा, इनके ईमान और इनके अमल की ये कदर डालूंगा कि इनकी सारी बुराइयां ख़त्म करके इनकी बुराइयों को नेकियों में बदल दूंगा। सर जी मैं भी कोशिश करूं, आप भी करें। कभी कभी ना दर्द इतना होता है कि कुव्वत गोयाई छीन लेता है। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो बंदे को खामोश कर देती हैं। मुआशरे को देखूं तो दिल करता है चुप हो जाऊं, गूंगा बहरा बन जाऊं, मगर जब वो सूरह आराफ की आयत आती है, दिल वाले पकड़े जाएंगे। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, आंखों वाले पकड़े जाएंगे, डेले बड़े बड़े। सब देखते थे मगर हक नहीं देखा, कुरान और सुन्नत को नहीं देखा।
سر جی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، جہاں بھی میں نے پوچھا ہے نا کہ یار کسی کے گھر میں عوام میں علماء اور طلبہ کے علاوہ حضور کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں کم از کم، کتب ستہ ہیں، جواب نل ہے، خاموشیاں ہیں۔ کیوں؟ گھر میں 6 موٹریں ہیں، درجن موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں، لان بھرے ہوئے ہیں، درخت بوٹے گھاس کہاں سے؟ بنگلہ دیش سے منگوا کے، چائنا سے لگوائی ہے، یہ چیز امپورٹڈ ہے، یو کے سے منگوائی گئی ہے، یہ یورپ سے آئی ہے، یہ آسٹریلیا سے آئی، فخر سے بتاتے ہیں۔ یہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے مولانا آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، کیا کرو ان ٹائلوں کا؟ اس گھر کے رہنے والوں کے گھر میں مدینے سے آئی ہوئی میرے محبوب کی حدیث نہیں ہے، اور اوپر سے منکرین حدیث نے یہ بات پھیلا دی ہے اور انہوں نے قبول کر لی جی 300 سال بعد لکھی گئی تھی۔ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، ادھر قرآن ادھر حدیث برابر چلتے تھے، برابر، 1 انچ تو بڑی دور ہے، 1 ستر کا بھی فرق نہیں تھا۔ آسمان سے وہی آتی ہے یا ایھا المزمل۔ میں اگر کہوں کہ جتنے لوگوں نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے وہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ آپ پہلے سوچیں گے۔ آواز آئی یا ایھا المزمل، کملی والے، چادر والے، لحاف والے، رضائی والے، کمبل والے محبوب، کھیس چادر جو بھی لے آجے کم، اسی پل اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ نبی ہے، یہ آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، قم، اللہ جی حکم کہا فانذر، ڈرا قوم کو۔ میرے محبوب ڈرانے کے انداز میں فاران کی چوٹی پہ چڑھے، یہ جتنے اونچے محل ہے نا اس سے اونچی چوٹی تھی جو صفا والی سائیڈ پہ ہے، اس پہ چڑھے، مکے والوں کو آواز دی قم فانذر وربک فکبر، محبوب آج اپنے رب نو وڈا کر دو مکے چ، بڑا تو میں پہلے ہی ہوں لیکن تیری قوم نے مجھے چھوٹا بنا دیا، 360 بڑے کر دیے، گھر میرا ہے قبضہ ان کا لگوا دیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہہ دیا ایھا الناس، لوگو سن لو، سن لو، بول پڑو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سب باطل ہیں، یہ 360 باوے فارغ ہیں، اپنے دور کے ولی ہوں گے، ان کی مورتیں بنائی گئی ہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں بہنوں سے کہہ دوں، بڑے سارے لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ یہ بتوں کی آیتیں ہمارے بزرگوں پہ پڑھتے ہیں، بتوں کی آیتیں۔ اس کملے یار نو سمجھایا جے، او کملیا بت اٹاں تے گارے دے نہیں ہوندے، ویریا کی کر رہے ہیں؟ پیچھے کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ہستی ہوتی ہے۔ لات بزرگ تھا، منات بزرگ تھا، عزا بزرگ تھا، ہبل بزرگ تھا، ود بزرگ تھا، سوا بزرگ تھا، یعوق بزرگ تھا، یعوق بزرگ تھا، نصر بزرگ تھا، یہوس بزرگ تھا، یہ نائلہ بزرگ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یہ انہی کے سٹیچو بنا کے لا کے ان کو معبود بنایا ہے۔ یہ بتوں کی آیتیں اس وقت بھی بابوں پہ تھی، آج بھی انہی بابوں پہ ہیں۔ اللہ کے لیے ڈر جائے، اللہ کے لیے رجوع کر لے۔ کامیاب ہونا ہے تو ایک رب کے در پہ آ جاؤ۔ کان ہوں گے، سنیں گے سب کچھ، لیکن رب کا قرآن نہیں سنیں گے، حق نہیں سنیں گے، ان کو ہم نے جہنم میں ڈالنا، ان کو جہنم میں ڈالنا۔ سر جی ماننے والے عاملۃ ناصبہ، اپنی فکر کریں۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جنہوں نے نماز کا ٹائم ٹیبل مرضی کا رکھا ہوا تھا۔ پیغمبر والا ٹائم ٹیبل نہیں مجھے میسر، جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں اپنا روزانہ خراب کر لیا جائے، اپنی نمازہ نہ خراب کریا جائے، یہ نہیں پتا کہ خراب اپنی ہو رہی ہیں اور میں دنیا کی بھی نمازیں خراب کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر پہ جس پہ قرآن اترا تھا اس نے عصر کب پڑھی، ظہر کب پڑھی، مغرب کب پڑھی، عشاء کی ٹائمنگ کیا تھی، فجر کب پڑھی، چیک کر لیجئے۔ آج کل ہم سے بھی پہلے اذانیں ہیں، جو شریعت نے وقت دیا اس سے بھی پہلے۔ عید کا چاند دکھنے دیجئے، آدھے گھنٹے کا فرق نہ پڑے، کوئی پوچھے، کوئی صاحب دل پوچھے تو صحیح، پاجی کی کر دے ہو، کتنے گئے، وہ کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ یہ 11 مہینے کی روش صحیح ہے ہر جگہ پہ ہی؟ مت سمجھیے کہ آپ وہابیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سر جی کچھ نہیں جے لبنا، کچھ نہیں جے لبا پچھلے انو تو لبنا تو انو بھی کچھ نہیں۔ دراصل قرآن و سنت کی مخالفت ہے، ڈائریکٹ نام نہیں نہ لیا جاتا۔
کافر اٹھتا ہے تو مولوی پہ بات کرے گا، ملحد اٹھتا ہے تو مولوی پہ، انہیں پتہ ہے قرآن و سنت سے ابھی بھی لوگوں کا لگاؤ ہے، لگن ہے، نہیں برداشت کرتے۔ اس کو جلا کے دیکھا، میرے ایمان کی جوانی میدان میں کود گئی، اپنا وجود ختم کر بیٹھے، لیکن اس پہ غیرت کا پہرا دیا۔ سر جی غیرت مند بن کے جیو، قرآن و سنت کو ٹائم دو، وقت دو، تصدیق کرو، امر کی تعمیل کرو، اور جہاں سے رب نے روکا ہے رکنے کی کوشش کرنا شروع کر دو، اللہ زندگی ہنسی کر دے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ جو کمی بیشیاں ہیں اللہ دور فرما دے۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ اگر کبھی پھسلنے بھی لگے ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اللہ ہماری پیشانی سے پکڑ کے ہمارا قبلہ درست کر دے، اللہ ہماری سختیاں ختم کر دے، اللہ گھروں کی جنگیں مٹا دے، اللہ معاملات کی اصلاح فرما دے۔ مولا تیرے سامنے ترلا ہے، اللہ اپنی کبھی بیشیاں دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ دے میں نے جہنم کی آگ حرام کر دی، اللہ ہم آگ نہیں سہ سکتے، مولا جہنم کی آگ حرام کر دے، اللہ جنتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے، اللہ وہاں بھیجنا جہاں تیرے محبوب کا دیدار ملے۔ اللہ تجھے دیکھنے کے لیے تو دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ دنیا کے اندر وقار دے دے، قیامت کو اپنا دیدار دے دے۔ اللہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تو نے اگر رد کر دیا تو کون ہمیں برداشت کرے گا؟ اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، ماں سے زیادہ مہربان۔ اللہ ماں کے سامنے ترلا ڈال لے، روٹھی ماں مان جاتی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام میں اس وقت جو حالت ہے اللہ شرمندہ ہے، اللہ تو اپنے کو لشکر بھیج، ہم کمزور ہو گئے، اللہ ہماری غیرتیں مٹ گئی ہیں، اللہ ہماری دینی حمیت نہیں رہی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مدد فرما اسلام کی، اللہ مدد فرما جہاد کی، اللہ مدد فرما تیرا نام لینے والوں کی۔ اللہ یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ رجوع کرتے ہیں، اللہ معافیہ مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، خطبے کے دوران آوازیں سن رہا ہوں، خواتین سے ہمیں آج تک یہ شکایت تو نہیں آئی، لیکن شاید کوئی رش کی وجہ ہے، پھر بھی بولنا منع ہے۔ ساری حاضری رب ضائع کر دیتے ہیں اگر بندہ خطبے کے دوران بات چیت کرے یا آپس میں کوئی اشارہ کنایا بھی کرے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے روکا ہے، توبہ کر لیں۔ خطبے کے دوران کسی بھی طرح کا تعلق ہے آپ کا کسی کے ساتھ، آ کے علیک سلیک حال احوال، زیادہ سے زیادہ کوئی مجبوری ہے تو آپ خطیب سے بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ ایسا سنا دیکھا تو یہ عادت چھوڑ دیں۔ ہمیں ویسے کبھی شکایت تو اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد میں نہیں آئی، لیکن بہرحال آوازیں سن رہا ہوں تو ساری کی ہوئی محنت کارت چلی جائے اور رد کر دیا جائے، منہ پہ مار دیا جائے تو اچھا نہیں لگے گا۔ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور انابت کے لیے اپنا جو دل کا درد تھا، جو سینے کا ابال تھا ویسے ہی ہے اندر، لیکن کوشش کی یہ ہے اللہ قبول کر لے۔ اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مالک تیرے محتاج ہیں، اللہ غنی کر دے۔ اللہ چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہیں اللہ وہ معاملات کے اندر آسانیاں فرما دے۔ یہ سوال آیا ہے قضاء عمری کا کہ اگر آپ توبہ کریں تو پھر آپ پچھلی ساری عمر کی قضا دیں۔
بھائیوں پتہ نہیں میرے ان بھائیوں کو رب کب سمجھ دے گا، ضد پہ اڑ گئے، ضدی ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں تو صرف توبہ کر لے، میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، آگے عمل شروع کر دے۔ ابھی آپ نے سنا ہے سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر جو 70 ہے، آپ صرف توبہ کر لیں، حقوق العباد ہیں تو لٹائیں، میرے حق توبہ کر لیں، میں نے ویسے ہی آپ کو پچھلے معاف کر دیے، آگے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں۔ کوئی قضائے عمری اسلام میں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھا کر اضافی احتیاطاً، بالکل نہیں، ایک ہی نہیں پڑھی جاتی، وہ پڑھی جائے تو بڑی بات ہے۔ اسلام میں قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں، یہ وہ بوجھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے امت پہ نہیں ڈالا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق، پیغمبر کی شریعت کے مطابق نماز محمدی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ باقی چیزیں آپ کے اور میرے گلے میں پھندا ہے، اللہ تعالیٰ ان پھندوں سے نکال لے، محفوظ فرمائے۔ حضرات، ہمارا الحمدللہ تعاون جیسے کہا تھا رمضان المبارک میں، رمضان کے بعد ہم یہ سلسلہ جاری نہیں رکھیں گے، تو ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ پھر سے جامع سلفیہ کی طرف جائے گا، ایک عظیم مادر علمی، دین اور دنیا کے علوم کی علم بردار، تو انشاءاللہ آپ کا بھرپور تعاون رہنا چاہیے۔ خواتین بھی اس پہ توجہ کریں، ام ثمامہ اوپر ہوں گی، ان کو اپنا تعاون جمع کروا دیں۔ گزشتہ جمعے بھی خواتین کی طرف سے تعاون جمع تو ہوا ہے شاید، لیکن بھیجا نہیں گیا، تو وہ بھی جن کے پاس ہو بھیج دیں۔ اور اسی طرح آج کا تعاون مرد حضرات نیچے کاشف بھائی موجود ہوں گے، ان کو جمع کروا دیں۔ جن احباب نے رسیدیں کٹوانی ہیں، پچھلی دفعہ حبیب الرحمن صاحب آئے تھے، کافی سارے احباب نے ان کو کٹوا دی ہیں، جو کوئی مزید ہو پرسنل میں ملنا چاہتا ہو تو رابطہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے، درد دل سے یہ دعا کیا کرے اپنے وطن کے لیے۔ وطن بڑی نعمت ہے، شامیوں سے پوچھو، وطن بڑی نعمت ہے، فلسطینیوں سے پوچھو، بہت بڑی نعمت ہے، افغانیوں سے پوچھو۔ کتنا بڑا اللہ کا اعزاز ہے کہ اپنی مٹی اور دھرتی اون تو کرتی ہے نا اپنی مٹی کے، یہ میرے ہیں، ہم یہاں کے۔ جب یہ چھن جاتا ہے نا، پھر میں نے دیکھا ہے کہ رسوائیاں، لوگ اگر عزت بلائیں بھی، یقین کیجئے دین والے ملکوں میں، عرب ملکوں میں نے دیکھا ہے اپنوں کے لیے یا حبیب، اور باہر سے محنت کر کے کمانے والوں کے لیے، رزق حلال والوں کے لیے یا صدیق یا رفیق، تو لفظ کاٹتے ہیں۔ اس لیے اپنی مٹی میں رہنے کا جہاں سلیقہ سیکھنا ہے، وہاں اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھی کرنی ہیں، اس کے لیے اللہ سے معافیاں بھی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے میں بہت کچھ فیس کرتے ہیں، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح غریبوں کا جو حق ہے نا، صدقۃ الفطر، اس پہ ہر بندے نے پوسٹ لگا رکھی ہے، بہت کچھ ہے، اور چاند دیکھ کے پھر دینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم عید پڑھنے آتے ہیں تو جلدی میں جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا پیشہ ور، ان کو دے کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی عید تو پڑھنی ہے، صدقہ فطر ضائع نہیں ہو۔ اگر حقدار تک بھی نہیں پہنچا تو یہ ضائع ہو گیا ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل بھکاریوں کو دینا شروع کر دیا، یہ لوکل لیول کے مسکین کا حق تھا۔ تومۃ للمسکین، جس کے گھر عید والے دن کھانا نہیں بنا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ ان کو کھانے کی شکل میں دے دیں، پیسے دینے ہیں کچھ دن پہلے دے دیں، کہ وہ اس کو گندم دینی ہے تو پہلے دے دیں، پسوا تو لیں۔ عید والے دن عید پڑھنے آؤ گے، وہ پسوائیں گے، کیا کریں گے؟ مارکیٹ بند ہوتی ہے، دے لیں، پہلے دے دیں اجازت، نرمی کر دیں تھوڑی سی کہ جواز ہے، دے دینے دیجئے پر ہیڈ، جو بچہ آج بھی پیدا ہو، ایون کہ عید والے دن بھی، تو اس کا بھی فطرانہ لگے گا۔ ایک سا جس میں مختلف چیزوں کے وزن الگ ہو جاتے ہیں، ریٹ الگ ہو جاتے ہیں، اپنی منڈی اور حالات کے حساب سے پتہ کر کے وہ بھی دیجئے۔ عید الفطر انشاءاللہ اس مرتبہ اسی مسجد کے آگے جو بڑی گراؤنڈ ہے، یا یہ والی، ان میں سے جو بھی ہوگی، تو 7 بجے قاری حامد حماد حفظہ اللہ تعالی وہ یہ خطابت کے اور امامت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ احباب نوٹ کر لیں، 7 بجے انشاءاللہ العزیز
جامع مسجد المجید کی یہ جو قریب ملحقہ پارک ہے اس کے اندر نماز عید ہوگی، اور باقی زندگی کے اندر اپنا اہتمام کرنا جمعے کا محبتوں سے۔ یہ رمضان چلا جائے گا لیکن ایمان باقی ہے، سب کچھ باقی ہے، مسجد ویران نہ ہوں، اسی طرح رہے۔ سورہ کاف جمعے کو پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اور دعا کیجیے اپنے ان تمام بچوں کے لیے جو ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں امتحانوں کے اندر نقل سے محفوظ فرمائے، ملاوٹ سے محفوظ فرمائے، اور اپنے بل بوتے پہ جو ان کی ہمت ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، اللہ انہیں اس میں کامیاب کرے، آسانیاں فرمائے۔ اللہ میرے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ میرے دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ جو بڑے عزیز و اقارب چھوٹے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہماری عید کو مبارک کر، اللہ ہماری دنیا کو مبارک کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔